السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انشاءاللہ الرحمن آج کے اس لیسن میں سورۃ النساء آیت 76 کا ترجمہ اور معنی کی مختصر سی وضاحت ہم پڑھیں گے اللہ کے حکم سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین وہ لوگ آمنو جو ایمان لائے، یقاتلون وہ قتال کرتے ہیں، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، والذین اور وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا، یقاتلون وہ قتال کرتے ہیں، فی سبیل الطاغوت شیطانوں کے راستے میں، فقاتلوا اولیاء الشیطان تو شیطان کے ساتھیوں سے لڑو، ان کید الشیطان بے شک شیطان کا مکر کانا ہے ضعیفہ بہت ہی ناتوان اور کمزور۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت فقاتلوا اولیاء الشیطان ان کید الشیطان کان ضعیفا۔ جو ایمان والے ہیں وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں اور جو کافر ہیں وہ شیطان کے راستے میں لڑتے ہیں، سو مسلمان ہو تم شیطان کے مددگاروں سے لڑو، بے شک شیطان کا مکر کمزور ہے۔ سب سے پہلے قتال کا روٹ ورڈ سے میننگ کو دیکھ لیجئے۔ قتال کا جو لفظی مطلب ہے وہ قاف تا اور لام سے ہے، جس کا مطلب آپ سب کو پتہ ہے قتل کر دینے کا مطلب ہوتا ہے کوئی ہتھیار کی یا کسی بھی اور چیز کی ضرب لگا کر کسی کو جان سے مار ڈالنا۔ لیکن جو اس کا بیسک میننگ ہے وہ راغب اور لکھتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب ہوتا ہے کسی کو جھکا دینا، ذلیل کر دینا، اور وہ ذلیل کرنے اور مار ڈالنے کے ان افیکٹو کرنے کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ قاتلہم اللہ، اللہ نے ان کی تمام جو مکر اور چالیں ہیں ان کو قتل کر دیا۔ علم و تربیت سے محروم کرنا بھی اس کا مطلب ہے، جیسا کہ یہاں پر جب انہوں نے کہا کہ لا تقتلوا اولادکم من املاک، کہ اپنی اولادوں کو بھوک کے ڈر سے قتل نہ کرو۔ اب قتل کا یہاں پر مطلب جو ہے کچھ علماء کہتے ہیں علم اور تربیت سے محروم رکھنا ہے۔ تو اس کے علاوہ جب قرآن پاک میں ایک اور مقام پر ہے قاتلہم اللہ انا یؤفکون، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ ان کو قتل کر رہا ہے، اس کا یہ تذلیل و تحقیر کے لیے یہاں پہ ورڈ یوز ہوگا کہ ان کی سوچوں پر بہت ہی حیرت ہے کہ وہ کہاں پھرے جا رہے ہیں، اپنی عقل کے باوجود اللہ تک نہیں رسائی حاصل کرتے۔ تو اس کا مطلب پھر یہ ہوا کہ جہاں پہ بھی قتل کا لفظ آئے گا اس کے ڈفرینٹ کانٹیکسٹ میں دیکھا جائے گا اس کا کیا میننگ ہوگا۔ قتل کا صرف ایک میننگ ہے کسی کو جان سے مار ڈالنا۔ اب آ جائیے قتال پر۔ قتال کا مطلب پھر یہ ہوگا کہ جنگ، بیسیکلی ایک دوسرے کو، جنگ میں کیا ہوتا ہے ہم ایک دوسرے کو مارنے کی نیت سے میدان جنگ میں جاتے ہیں، ایک دوسرے کو کے پلانس کو ان افیکٹو کرنے کی نیت سے میدان میں جاتے ہیں، جو بھی کسی کا پلان ہے وہ اس پلان میں ناکام ہو جائے۔ ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی نیت سے میدان میں جاتے ہیں کہ ایک دوسرے کو ہماری فوج جو ہے وہ دوسرے سے برتر ہو جائے، جو ہمارا ایک کاز ہے یا جو ہمارا ایک ایجنڈا ہے، یہ مینیفیسٹو ہے، یہ آگے بڑھے۔ تو قتال ان تمام مطلبوں میں یہاں پر یوز کیا جاتا ہے، یعنی کہ مسلمانوں کا جو ایجنڈا ہے، جو ان کا مینیفیسٹو ہے، جو ان کا ایک میدان جنگ میں جانے کا مقصد ہے، وہ کیا ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں اپنی تمام ایفرٹس کو کھپانا چاہتے ہیں۔ یہاں پر قتال کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ صرف دوسرے کو قتل کرنے کے لیے میدان جنگ میں جا رہے ہیں، اس میں قتال اپنے تمام میننگز کے ساتھ یوز ہوگا، یعنی ایک دوسرے کے اوپر اپنا ایجنڈا مسلط کرنا، ایک دوسرے کی پلانس کو انفیکٹو کرنے کی کوشش کرنا، ایک دوسرے کو نیچے دکھانے کی کوشش کرنا۔ تو جو یہ قتال اور مسلمانوں اور کافروں کے قتال کو اگر یہاں پر آپ دیکھتے ہیں تو یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کے کمپیریزن میں جا رہی ہیں، یعنی کہ ایک کانفلکٹ ہے، مسلمان ایک سائڈ پہ ہیں، ایک سائڈ پہ کافر ہیں، دونوں ہی سیمنگلی ایک ہی کام کر رہے ہیں، یعنی کہ میدان جنگ میں آئے ہوئے ہیں، ہتھیار پکڑے ہوئے ہیں اور ایک دوسرے کے خلاف لڑ رہے ہیں۔ لیکن اگر آپ ڈیپ انالیسس کرتے ہیں تو جو مسلمانوں کی انٹینشنز ہیں وہ ڈیفرنٹ ہونی چاہیے۔ میں ہونی چاہیے کا ورڈ اس لیے یوز کر رہی ہوں کہ ہم میں سے بہت سے لوگ کلچرلی کنفیوزڈ ہو جاتے ہیں جب وہ اسلام کے نام کے کسی شخص کو دیکھتے ہیں کہ وہ اس قرآن پر عمل نہیں کر رہا، تو ہم پھر قرآن کو ڈسکارڈ کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں، حالانکہ قرآن ایک بک ہے جو کہ ایک بالکل جسے آپ کہہ لیں ایک اسٹینڈرڈ بک ہے۔
اس کے مطابق سب کے اعمال کا فیصلہ کیا جائے گا۔ لہٰذا جو بھی مسلمان میدان جنگ میں جنگ کرنے کے لیے جا رہا ہے، اس کا جو مینیفیسٹو ہونا چاہیے، جو ایک ریکمینڈڈ مینیفیسٹو ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ کے زمین پر اللہ کا غلبہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم نافذ ہو، اور وہ طاقتیں جو کہ اللہ کے راستے کے اس حکم کو نافذ کرنے کے راستے میں رکاوٹ حائل کر رہی ہیں، وہ ہماری اس ایفرٹ سے، اور اگر وہ سیدھے طریقے سے نہیں راستے سے ہٹ رہی تو پھر ان سے جنگ کی جائے اور ان کو اس راستے سے ہٹانے کے لیے پوری کوشش کی جائے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ جو مومنین ہیں، جو جماعت مومنین ہیں، وہ حزب اللہ ہے، کیونکہ وہ اللہ کے ایجنڈا کو لے کر چل رہی ہے، اور ان کا ایجنڈا اپنی ذات کی بڑائی نہیں ہے۔ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ اللہ کے راستے میں اللہ کے دین اور اللہ کی زمین پر اللہ کا حکم سربلند ہو، ان کا یہ مقصد ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ بتایا کہ اپنی پوری طاقتیں استعمال کرو، اپنے پورے مقصود کو حصول کرو، اپنے تمام اسباب کو میسر کرو، آلات حرب کو، یعنی کہ تمام جو بھی اس کی ویپنری ہے اس کو حاصل کرو، جہاد کی تیاری کرو، اور اپنے جہاد کے لیے اکارڈنگ ٹو دی سچویشن اکٹھے بھی نکل سکتے ہو، اور دستوں کی صورت میں مجاہدین بھی جا سکتے ہیں، مل کر بھی حملہ کر سکتے ہیں۔ یہ سب آپ کو اجازت ہے، اکارڈنگ ٹو دی سچویشن ہم اپنی اسٹریٹجیز کو پلان کر سکتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ مسلمانوں کا جو ایک مینیفیسٹو ہے وہ بالکل ڈیفینیٹ ہونا چاہیے اور بالکل واضح ہونا چاہیے، آبویس ہونا چاہیے۔ وہ کیا ہے؟ فی سبیل اللہ، اپنی ذات کی بڑائی نہیں، خود اپنے آپ کو بڑا جاننا نہیں، کوئی تمغے یا شہرت کا حصول نہیں، کسی زمین پر قبضہ کرنا نہیں۔ ان کا مینیفیسٹو اللہ کی لیے، اللہ کی زمین پر اس کے احکامات کو نافذ کرنے کے لیے۔ اگر ان کو تلوار بھی اٹھانی پڑے، اگر ان کو میدان جنگ میں بھی جانا پڑے، اگر اپنی جان بھی ہتھیلی پر رکھنی پڑے، تو وہ دریغ نہ کریں۔ یہ ہے ایک قرآن حکیم کا کانسیپٹ، صرف اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد دیکھیں، اور جو کافر ہیں وہ قتال کرتے ہیں فی سبیل طاغوت۔ طاغوت کا لفظی مطلب طاغین اور یا اس کا مطلب ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے کہ پانی کا کناروں سے حد سے تجاوز کر جانا۔ تو کفار طاغوت کے دوست ہیں۔ اللہ نے فرمایا طاغوت جو ہے یہ ایک ٹرم ہے جو قرآن پاک میں یوز کی جاتی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ہر وہ شخص جو حد سے متجاوز ہو، راستہ حدود شکن ہو، اللہ کی بات نہ سنے۔ رسولوں کی تعلیم یہ تھی کہ انسانوں کو ایک ہمبل انسان ہونا چاہیے، ایک مسلم انسان ہونا چاہیے، جو مطیع ہو، جو فرما بردار ہو، اور جو اللہ کے راستے کے، اللہ کے حکموں کے سامنے سر اطاعت خم کرے۔ لیکن جب کوئی شخص اس راستے کو چھوڑ دیتا ہے تو اس کو اور اس راستے پر چل جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا، تو وہ طاغوت کے راستے پر چلتا ہے، اور طاغوت سے اجتناب کرنے کا حکم ہر نبی نے دیا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ قرآن حکیم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بتائی ہے، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ اللہ مومنوں کا دوست ہے، اور وہ مومن کون ہیں؟ جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے لوگوں کو گمراہی سے نکالتے ہیں اور روشنی کی طرف لے جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دوستی ہمیں روشنی کی طرف لے کر جاتی ہے، اور جب اللہ کے راستے سے دوری ہوتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ہم روشنی سے نکلتے ہیں اور اندھیروں کی طرف نکل جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت، جنہوں نے کفر کیا ان کے ولی، یعنی کہ ان کے دوست، ان کے حمایتی، ان کے ہم پیالہ ہمنے والا، ان کے مددگار طاغوت ہیں جو ان کو نور سے نکالتے ہیں اور ظلمات کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ شیطان یعنی کہ طاغوت کے دوستوں سے لڑو، کیونکہ اس کا جو مکر ہے، ان قید الشیطان کان ضعیفا، قید حیلہ اور تدبیر کو کہتے ہیں۔ اس کے مطلب یہ ہے کہ خفیہ طریقے سے کسی کو نقصان پہنچانے کا ارادہ کرنا، کوشش اور جد و جہد کے معنی میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ بعض علماء لغت نے قید اور مکر خفیہ تدبیر اور ضرر رسانی کو کہتے ہیں۔ قید کے معنی خفیہ طور پر گرفت کرنا ہے، اور ایسی چال چلنا ہے ایک جس سے
کسی دوسرے کو نقصان پہنچانے کا ارادہ ہو، تو اس کی سازشیں اور تدبیریں، یہ ہے وہ قید۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ شیطان کی سازشیں، شیطان کی تدبیریں ضعیف ہیں، کمزور ہیں۔ تو اس آیت کو پھر اس کی میننگ سے سمجھیے۔ اللہ فرماتا ہے کہ جو مومنین اور کافر ہیں، اب یہ دونوں کانفلکٹس میں آ گئے، مومن اور کافر کانفلکٹس میں ہیں، مومن اللہ کے راستے میں اور کافر شیطانوں کے راستے میں، اللہ کے راستے کو چھوڑ کر کسی دوسرے انسان کی طرف بلانے والے راستوں میں، ان راستوں میں جد و جہد کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں، خواہ وہ جد و جہد میدان جنگ میں ہو یا وہ جد و جہد ہے کہ میدان جنگ میں جو کافر ہوگا اس کا مقصد دوسرے انسانوں کی جائیداد کو ہتھیانا ہوگا، دوسرے انسانوں کے مال کو ہڑپ کرنا ہوگا، دوسرے انسانوں کے اوپر اپنی بالادستی پیدا کرنا ہوگا، اور جبکہ مومنوں کا ہدف، ان کا ہدف اللہ کی رضا کا حصول، اللہ کی زمین پر اللہ ہی کا حکم نافذ ہو، یہ کام مومنین کا کرنے کا ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے اس کے علاوہ بھی اگر وہ خفیہ تدبیریں چل رہے ہیں، اگر کوئی مکر کر رہے ہیں، اگر وہ مسلمانوں کے پلانس کے خلاف اپنے کوئی پلانس لے کر آ رہے ہیں، یعنی اس میں اب دیکھیے کہ ایک تو ہو گئی قتال اور ایک ہو گیا مکر، تو دونوں چیزیں ہی اللہ نے فرمایا ہے کہ شیاطین مسلمانوں یا اللہ کے حکم، اللہ کے دین کو نیچا دکھانے کے لیے کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ہمیں ترغیب دلائی ہے کہ شیطان کے ساتھیوں سے آپ نے قتال کرتے رہنا ہے، ان سے لڑتے رہنا ہے، اور یہ لڑائی اب آج کے دور میں میدان جنگ میں لڑائی اب وہ ویسی نہیں رہی کہ لوگ ہتھیار پکڑ کر جنگ میں آ جائیں، اب ہمارے انٹلیکچوئل ہتھیار ہو گئے ہیں، اب وار چل رہی ہے لوگوں کے ذہنوں کو اپنے قبضے میں کرنے کی، اور اس کے لیے مختلف ہتھیار اور مختلف تدبیروں کا استعمال کیا جا رہا ہے، بہت سے ایسی ٹیکٹکس استعمال کی جا رہی ہیں جس سے لوگوں کا ٹائم، لوگوں کی انرجیز، لوگوں کی جو ایک فزیکل، مینٹل اور ان کی جسمانی ایفرٹس ہیں وہ رانگ سائڈ پہ چلی جائیں اور ویسٹ ہو جائیں۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ شیطان نے جو مکر کیا، اس مکر میں کمزوری واضح طور پر نظر آ رہی ہے، اگرچہ کہ دیکھنے میں وہ چیز بہت ہی شاندار نظر آ رہی ہے، لیکن اس کی جڑوں کے اندر کمزوری محسوس کرنے والی آنکھ محسوس کر لیتی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اس رنگین اور پرفریب مکر والی چیزوں کے پیچھے شیطانوں کے کمزور مکر مسلمانوں تمہیں نظر آ جانے چاہیے، اور اس لیے پھر تمہیں اپنی پوری ایفرٹس پٹ کرنی ہے۔ اگر برائی اپنے پورے ہتھیاروں کے ساتھ ایک اسلام اور اللہ کے حکموں کے خلاف کھڑی ہے، تو پھر تمہیں کس چیز نے، جبکہ تم خود حق پر ہو، کس چیز نے تمہارے کانفیڈنس لیول کو ڈاؤن کیا؟ اللہ کے توکل اور اس کے بھروسے پر، اس کے ہی بھروسے پر اس برائی کی جنگ میں اپنا حصہ بھی ڈالیے۔ یہ جو آج، اس کو اگر ہم آج کے دور سے کنیکٹ کرتے ہیں اس آیت کریمہ کو، تو یہ آیت کریمہ آج کے دور میں سرپرائزنگلی ریلیونٹ ہے۔ یہ ایک قتال، جہاد، کوشش ان طاغوتی طاقتوں کے خلاف کرنے کا حکم دیا گیا جو لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے کھڑے ہیں، اور وہ لوگوں کو اس راستے کی طرف بلا رہے ہیں جس میں کوئی خیر نہیں، جس میں کوئی اللہ کی فرما برداری نہیں، جس میں کسی انسان کا کوئی بھلا نہیں، اس میں سیلفشنس ہے۔ تو اللہ نے فرمایا ایسے لوگوں کی قید، مکر ناکام ہو جائیں گے اگر تم اپنی ایفرٹس پٹ کرتے رہو گے، لیکن اگر تم ہی خود اپنے ہتھیار پھینک کر یہ بیٹھ کر یہ سوچو گے کہ ہم سے تو کچھ نہیں ہوگا، تو پھر کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اس لیے جو آج کی میڈیا وار ہے، جو آج کا سوشل میڈیا کا بامب ہے، جو بلاسٹ ہو رہا ہے، جو ہر گھر میں آ کر بلاسٹ ہو رہا ہے، اس کے خلاف بھی قتال کرنا ہے، اس کے خلاف بھی اپنی اپنی جگہوں پر آپ نے رہ کر
کوشش کرنی ہے. یہ بھی ایک جنگ ہے جو ہمیں لڑنی ہے کہ یہ فتنہ میرے بچے کے ذہن کو خراب نہ کر دے، یہ فتنہ میری آنے والی نسلوں کو خراب نہ کر دے، یہ فتنہ میرا وقت نہ ضائع کر دے. مجھے قتال کرنا ہے طاغوت سے اپنے اللہ کے حکم کو اپنی زندگی، اپنی ذات، اپنے گھر میں امپلیمنٹ کرنے کے لیے. آپ بھی تو ایک گھر کی ٹیریٹری میں، ایک گھر کی سلطنت میں آپ بھی تو ایک بہت بڑے لیجسلیٹو اتھارٹی ہیں. اپنے گھر کے اصول آپ خود وضع کرتے ہیں. تو آپ کو اپنے گھر کی اس ٹیریٹری میں شیطان کو نہیں آنے دینا. موبائل فون کی صورت میں جو ایک ہمارے گھروں میں آ چکا ہے شیطان کا ایک بہت بڑا آلہ، اس کے استعمال میں ہمیں بہت وائز ہونا ہے. اپنی اولادوں کو، آنے والی نسلوں کو اس سے بچانا ہے. تو اللہ نے فرمایا بات کو سمجھ لو. مومن اللہ کے راستے میں اسی کے لیے جہاد کرتے ہیں، اسی کے لیے قتال کرتے ہیں، اسی کے لیے کوشش کرتے ہیں. اور جو کفار ہیں ان کا مطمع نظر اللہ کے راستے سے روکنا ہے. تو تمہارا کرنے کا کام اب یہ نہیں ہے کہ سٹائڈلی نہیں، جو تم سے بن پڑے کرو اور پورے شد و مت سے کرو، اللہ کی رحمت کے توکل پر کرو، اس کی مدد کے بھروسے پر کرو. یاد رکھو کہ شیطان کا مکر کبھی بھی زیادہ دیر تک نہیں قائم رہ سکتا. اس لیے کانفیڈنس سے اس فیلڈ میں آگے موو کریں. تو جو آپ کر سکتے ہیں، جو میں کر سکتی ہوں، ہمیں ضرور کرتے رہنا چاہیے. شکوائے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا اپنے حصے کی ایک شمع جلاتے جاتے. جو آپ کر سکتے ہیں وہ کسی ایک انسان کی زندگی میں ہی بھلا کرنا کیوں نہ ہو، کرتے رہیے. یہ قتال ہے جو قیامت کے دن تک چلے گا، اور یہی وہ قتال ہے جو ہمارے لیے حجت بنے گا کہ ہم نے اس برائی اور فتنے کے دور میں اللہ اپنی مقدور پر کوشش ضرور کی تھی. اللہ سے دعا کرے اللہ ہمیں قرآن کو سمجھ کر پڑھنا اور اس پر عمل کرنا آسان کر دے. آمین. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.